ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کی سزا۔ سامان اور سودا لیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے جو کہ حرام اور سخت گناہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اسی طرح حدیثوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کی ممانعت و مذمت بار بار فرمائی ہے اور ناپ تول پورا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کچھ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو ان پر خدا کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی نے ہلاک کر ڈالا، لہٰذا تم لوگ ناپ تول میں ہرگز کبھی کمی نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بھی وہی عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار کسی شخص کی خبر گیری کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ شخص قریب المرگ ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا مگر اس سے نہ پڑھا گیا، ہر چند کہ وہ کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا مگر اس کی زبان سے سوائے 10-11 الفاظ کے اور کوئی الفاظ نکلتا ہی نہیں تھا، اور آپ سے کہنے لگا، حضور جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کام کیا کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا اور دھوکے سے مال دیا کرتا تھا۔ انسان حب مال حرام استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کو قبر ہی سے عذاب دیا جاتا ہے۔ علامہ کمال الدین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چند مختلف علاقوں کے آدمی سفر حج کے لیے نکلے۔ حج سے فارغ ہو کر جب وہ لوگ واپس آئے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی، جب نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کرنے کے لیے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو غضبناک پھنکار مارتا ہوا پایا، تو اس قبر میں اس کو دفن نہیں کیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر کھودی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لائے تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سانپوں کی سرزمین ہے، اس لیے دفن کرنے کا مشورہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس مردے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تم پورے روئے زمین کو کھود ڈالو تو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤ گے، تم لوگ جاؤ اور اسی طرح دفن کر دو۔ فتویٰ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی موجودگی میں دفن کر دیا تو ان لوگوں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھا، سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کر دیا۔ جب سب لوگ اپنے گھر پہنچے اور 2-3 حاجی صاحبان میت کے گھر گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کیسے تھے، ان کے اعمال کیا تھے؟ عورت نے کہا کہ میرے شوہر نمازی تھے، روزے دار تھے، زکوٰۃ کے پابند تھے، حج کے لیے تمہارے ساتھ گئے تھے، ان کے سب کام اچھے تھے۔ حاجی صاحبان نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا کہ اس نے زبان پر حملہ کیا، آخر وہ کیا کرتے تھے؟ تو عورت نے بیان کیا کہ میرے شوہر کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ مہاجن سے سود بوری گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو 100 بوری گیہوں میں سے 10 بوری اپنے لیے رکھ لیتے اور اس کی جگہ 10 بوری جو خرید کر 9ویں بوری گیہوں میں ملا کر مہاجن کو دے آتے، چونکہ یہ ایک طرح کا اکل حرام تھا۔ فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور 10 بوری گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے اکل حرام پر سزا ہوئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کر دیا جاتا ہے تاکہ عبرت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔